تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گے، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانیاں آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہتے ہیں۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو چھڑی ماری، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرو، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے کہ ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئیں، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کہ فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہ جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ کہ اس سے لے لینا۔